الرحمن الرحیم۔ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں دیا تھا، وہ دین ہمارے پاس اس طرز پر نہیں رہا۔ قرآن کریم کو ہم نے، معاف فرمائیں، قرآن کریم کو ہم نے ایک تعویذ کا عنوان تو سمجھا ہے، گلے میں باندھنے کا عنوان تو سمجھا ہے، اس کو سجانے کا عنوان تو سمجھا ہے، یا کسی موت میت کے اوپر قرآن خوانی اور یاسین کا عنوان تو سمجھا ہے، یا روح نہیں نکل رہی ہے تو اس موقع پر یاسین شریف پڑھنے کا عنوان تو سمجھا ہے، لیکن قرآن ہم سے ہدایت کیا کر رہا ہے ہم نے کبھی قرآن کریم سے نہیں پوچھا کہ آیا میں کمانے کے راستے پر جا رہا ہوں تو میرے کمانے کا انداز کیا ہوگا، میں علم کے راستے پر جا رہا ہوں تو میرے علم کا انداز کیا ہوگا، میرے ماں باپ ہیں تو میرا انداز میرے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا، میری اولاد ہے تو میرا انداز میری اولاد و بیوی کے ساتھ کیا ہوگا، میرے پڑوسی اور محلے والے اور بستی والے اور ملک والے ہیں تو میرا انداز ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اے رب، اگر میرے اوپر کوئی ظلم کرے تو میرا انداز ظالم کے ساتھ کیا ہوگا، اور اگر میں کسی پر ظلم کروں تو مظلوم کے ساتھ میرا انداز کیا ہوگا۔ ہم نے قرآن کریم کو کبھی نہیں سمجھا اور نہ قرآن کریم کو پوچھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مبارک شریعت کو لے کر کے آپ تشریف لائے، آپ کے ملفوظات میں ہم نے آپ کو کبھی نہیں پوچھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھی زندگی کس کو کہی جاتی ہے، پیاری زندگی کس کو کہی جاتی ہے، آپ ہمیں بتائیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بچھڑ چکے ہیں ایمان کے مسائل سے، اسلام کے مسائل سے۔ اگر آپ قرآن کریم پر غور کریں تو یہود پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، کیا ہے آگے آئے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر، حالانکہ وہ بھی ایک آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں، وہ بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ بھی ایک شریعت کو ماننے والے ہیں، بلکہ بہت سارے انبیاء ان کے اندر تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء ان کے اندر، بعض تفسیر کے مطابق 4000 کے قریب انبیاء کرام ان میں تشریف لائے، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے اوپر مسکینیت اور ذلتی ڈال دی۔ کیوں ڈالی؟ اللہ کا غضب کیوں؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی بتایا تھا، انکار کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم یوں کہہ دیں کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں کتاب کو نہیں مانتا، میں اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے باغی بندے ہیں، لیکن ہم قرآن کے دعوے دار ہو کر کے ہم قرآنی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کیا سود کھانے والے سود کی آیت کا انکار نہیں کر رہے؟ کیا شراب پینے والا مسلمان شراب کی آیت کا انکار نہیں کر رہا ہے؟ کیا نماز کا چھوڑنے والا مسلمان نماز کی آیتوں کا انکار نہیں کر رہا ہے؟ کیا دن دہارے کھا کر کے دکارے لینے والا انسان اور روزے نہ رکھنے والا انسان کیا قرآن کے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کا انکار نہیں کر رہا ہے؟ کیا وہ لوگ جو حج کو ایک پکنک قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حج کوئی چیز نہیں ہے، پکنک کا نام ہے، کیا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، اس آیت کا انکار نہیں کر رہے؟ یہ سارا انکار ہماری طرف سے ہے۔ وہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسکنت اور ذلتی کو ڈالا تھا، وہ اس قرآن کے پڑھنے والے کو اللہ ویسے ہی واقعے کے طور پر بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اگر تم لوگ بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرو گے، ویقتلون النبیین، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، ہم نے نبیوں کو قتل نہیں کیا، لیکن ہم نے اپنے نبی کی تمسخر اور مذاق ضرور کیا ہے، ہم نے ان کی سنتوں کا مذاق ضرور اڑایا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اللہ کے نافرمان اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ تورات پر، انجیل پر اور وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ
جتنی کتاب اور ان کے اوپر اتری اگر اس پر عمل پیرا رہتے تو اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اوپر سے بھی ان کو رزق دیتا، نیچے سے بھی اس کو رزق دیتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ خود قرآن کے ماننے والوں کو بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم بھی قرآن کریم کی وفاداری نبھاؤ گے تو اللہ کہتا ہے کہ میں من فوقکم اوپر سے بھی رزق عطا کروں گا اور زمین سے بھی رزق عطا کروں گا اور دروازوں کو کھول دوں گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس نے تو قرآن کریم میں صاف طور پر یہ کہہ دیا تم میرے بنو گے تو میں اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دوں گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان اور اسلام میں کچھ کمی ہے، وہ مضبوطی نہیں ہے ہمارے ایمان اور اسلام میں۔ اور ایک بات خاص سنیں، ماں کے پیٹ سے اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا اور محمد اور قاسم نام رکھ لینا یہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر اسی پر مسلمان کی بنیاد ہوتی تو پھر اس صورت میں مسئلہ یہ نکلتا کہ محمد اور قاسم اور زید اور بکر یہ مسلمان ہیں اور دیال اور شرما اور فلاں یہ غیر مسلم ہے۔ اس کا مطلب اللہ نام پر فیصلہ کر رہے ہیں، حالانکہ نام پر تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ صرف ختنہ کا کل لینا یہ مسلمان کے کاملیت کی دلیل نہیں ہوا کرتی ہے۔ بہرحال یہ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا اور مسلم نام کا رکھ لینا یہ دلیل اسلام نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کا قائل ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند رہنا یہ اسلام کی دلیل ہے، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، یہ بہت مبارک درخت ہے ایمان۔ اسی سے تو مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے، اسی سے تو ایمان والوں کی پہچان ہو رہی ہے۔ یہ ایک مبارک درخت ہے جو اب تعالیٰ جل شانہ نے لگایا ہے اور ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کی فرع اور جس کی شاخیں یہ آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے وہ درخت کبھی گرتا نہیں ہے، یہاں تک کہ انسان اوپر تک پہنچ جاتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہے وہ انشاءاللہ اللہ تک اور جنت تک پہنچ جائے گا۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور اللہ کی بغاوت اور کفر کی مثال اللہ قرآن میں یہ دے رہا ہے کہ وہ درخت ہے کہ جس کو قرار نہیں ہے زمین میں، وہ کبھی ہوا کا جھونکا آئے گا تو وہ اڑ جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت، اللہ پر یقین نہیں ہے اس کو۔